نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ عزیز دوستو، یہ عوامی مجمع بالکل نہیں ہے، ہم سب مجلس تحفظ ختم نبوت کے خادم، ایک خاندان کے لوگوں جیسے۔ میں بھی برسہ برس سے اسی مجلس تحفظ ختم نبوت سے وابستہ ہوں، اور آپ حضرات بھی اپنے اپنے علاقوں میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبارک پلیٹ فارم سے جڑے رہتے ہوئے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہاں ہمارے بہت سے وہ سنٹروں کے ذمہ دار ساتھی بھی ہیں جن کی نگرانی میں کسی کے پاس 20، کسی کے پاس 30، کسی کے پاس 50، کسی کے پاس 60، 70، 80 مکاتب تک چلتے ہیں، اور اتنی ہی گاؤں کی وہ نگرانی کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مکتب میں اگر ہم 10 بچوں کو پکڑیں تو 50 مکتب کے 500 بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اگر کسی سینٹر میں 10 مکتب ہیں تو 10 کے 10 گاؤں پورے ہمارے قبضے میں ہیں، اور کل ملا کر مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع نظام آباد کے قبضے میں 500 دیہات، 500 دیہاتوں کے ہزاروں بچے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، اور لاکھوں لوگوں سے مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع نظام آباد کا آپ حضرات کے توسط سے تعلق ہے۔ ایک طرف مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اس طرف وہ دیہات کے لوگ ہیں، درمیان میں آپ دونوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ جیسا ایک برج ہے، یہاں سامنے ہی بنا ہوا ہے برج، نیا آتے سنٹروں کے ذمہ داران ہیں، ناظرین ہیں، علماء ہیں، اچھے اداروں کے پڑھے ہوئے ہیں، قابل ہیں، صلاحیت مند، تو ان کے ساتھ بھی مفتی صاحب کی ہر مہینہ تقریباً میٹنگ ہوتی ہے۔ یہی مسئلے کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے کہ ہمارا کام 2006 سے چل رہا، اور 2025 آ گیا، 20 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ درمیان میں وقتاً فوقتاً ہم لوگ بچوں کا مسابقہ بھی رکھتے ہیں، تو اس میں ہماری تعلیم کا معیار کتنا ہوا وہ جانچتے ہیں ہم مسابقے میں۔ تجوید کی جب بات آئی تھی بیچ میں مکاتب کو مستحکم کرنے کے لیے، تو ابھی چند دن پہلے قاری رضوان صاحب آئے تھے، اس قسم کے پروگرام ہمارے سامنے کروائے جاتے رہے۔ مکاتب میں بچوں کو کیسا پڑھانا چاہیے، نورانی قاعدے کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے رتن پور کا نظام آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں سے باضابطہ مفتی صاحب کی نگرانی میں سنٹروں کے ذمہ داران، ناظرین حضرات 1 ہفتہ مکمل قربانی دے کے گجرات گئے۔ بڑے مصروف لوگ ہیں، اور وہ جو ہرے پتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے تازہ ہیں۔ اپن بھی ایسی اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کریں گے تو ہرے بھرے رہیں گے، اپنی روح زندہ رہیں گی۔ اگر اپن اللہ کو یاد کرنا بند کر دیے تو یہ پتوں کے جیسا اپن بھی مر جاتے ہیں۔ جیسا یہ پتے جو ہے نا سوکھے رہ کے بھی درخت پہ لٹک کے بھی فائدہ نہیں ہے، ویسے ہی اپن دنیا میں بھی رہ کے اپنا دل مرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ انداز سے اگر بچوں کے سامنے بات چیت ہوتی تو مکتب میں 10 سال پڑھانے سے زیادہ یہ ایک دن کی پکنک کام میں آ جاتی تھی۔ اپن چاہتے تو اپن پکنک کو بھی کیا بنا سکتے تھے۔ ہمارے نبی جو ہے، اماں عائشہ فرماتی ہے، کبھی کبھی فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی حضرت اماں
اب آپ لوگ اپنی بیویوں کو لے کے رننگ پہ نکلو بول کے نہیں بول رہا ہوں، تو نکلنا نہیں نکلنا سنت کو دیکھے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو لے کے نکلتے اور استاد یہ بولتے کہ چلو بیٹا آج رننگ لگا کے دیکھیں گے کون جیتتے، اور وہ رننگ میں بچوں کے ساتھ ہمیں اللہ کی، نبی کی، آخرت کی محبت دکھائی جائے، جیسا وہ بچے کا واقعہ میں سنایا کہ اس دیہات کے امام صاحب یقین ایمان بٹھا دیے تھے دماغ کے اندر، اسی لیے ایک معصوم بچہ اپنی معصومیت میں کسی کو کافر بنتا مرتا دیکھنا گوارا نہیں کرا وہ بچہ، اور اگر آدمی اپنے آپ سے غافل ہو جاتا، چیزیں اندر نہیں بیٹھ کے رہتی، تو خود ہی آدمی کافر بن کے مر جاتا دنیا سے۔ تو ہمارے پاس ابھی بھی موقع ہے، جو بچے کل پڑھ رہے تھے آج بھی پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس، بس ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مولانا خضر صاحب بھی آخر میں ایک بات بتائی، لوگوں میں یہ بات چلائی جائے کہ گھروں میں روزانہ قرآن کی تعلیم، حضرت تو جو ہے لوگوں کی بات بتا کے گئے، میں اپنی بات بتاؤں، ہم لوگ جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ترجمے سے پڑھنا، دیہاتوں کے معلمین کے پاس بہت وقت رہتا ماشاءاللہ، اور اس وقت اگر کوئی بڑا کام کر سکتے تو وہ دیہات کے لوگ ہی کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس بڑی فرصت رہتی۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور جیسا بڑا شہر چھوڑ کے تھانہ بھون جیسے دیہات میں آ کے بیٹھ گئے تھے، حضرت کا انتقال ہو کے 80 سال سے زیادہ ہو گیا، آج بھی تھانہ بھون کی سڑکیں کچی، کوئی اچھا نظام نہیں وہاں پر تھانہ بھون میں آج بھی۔ حضرت وہ علاقے میں آ کے 50-55 سال وہیں پر پڑے رہے، اور کتنا بڑا کام کیا حضرت نے، چھوٹی بڑی 3000 کتابیں لکھی حضرت نے۔ ہم خود قرآن کی کچھ آیتوں کا ترجمہ پڑھیں، خود پڑھیں، جب آپ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے توحید کی گہرائی ملے گی، ایسی ایسی باتیں ملے گی، ایسی ایسی آیتیں ہیں۔ خود اگر آدمی اللہ کو پہچاننا چاہے تو قرآن کی آیتوں میں اللہ کو ڈھونڈ سکتا ہے آدمی، بڑے نرالے انداز میں توحید کا انداز ملے گا آپ کو، آپ اسی انداز کو مکتب کے بچوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ کل ہی پڑھتے پڑھتے ایک آیت سامنے آئی، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، 13واں پارے کی آیت۔ اللہ تعالیٰ پر روئے زمین میں، آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اگر یہ ایک آیت ترجمہ ہم پڑھیں، دوسرے دن مکتب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت سمجھانے کے لیے یہ ایک آیت کچھ موضوع بنا لیے، بچوں کے دماغوں میں توحید جگہ پکڑ لی، ایک آیت کافی، ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن مجید۔ راتوں میں کبھی بچوں کو بلا لینا عشاء کی نماز میں، آسمان کی طرف دکھا کے بتانا، دیکھو یہ چمکتے ستارے ہیں نا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے نا، وَلَا کر سکتے اس سے خالی ایک۔ تو میرے بھائیوں اگر خالی ہم یہی فارمولے پہ اگر چلے نا، تو ابھی بھی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع نظام آباد بتایا نا، ادھر ہے، ادھر گاؤں کے بچے ہے، بیچ میں ہم، یہاں مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، ادھر لاکھوں بچے ہیں، ادھر بیچ میں آپ ہیں۔ اگر آپ حضرت ولی رحمانی صاحب کے اسی فارمولے پر عمل کر لیے تو کل کے مکتب سے لاکھوں بچوں کے دماغوں میں توحید کو بٹھا سکتے ہیں، رسالت کو بٹھا سکتے ہیں، فکر آخرت کو بٹھا سکتے ہیں۔ ہم ہر چیز میں اللہ کے اینگل کو ڈھول سکتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کو لانا بیچ میں، جب ہر چیز میں بیچ میں اللہ کو لایا جاتا تو اسی سے ایمان پختہ ہوتا ہے۔